صحیح وقت پر صحیح کیا گیا فیصلہ اور کسی ایکسپرٹ سے پوچھ کے معلومات لے کے کیا گیا فیصلہ یقیناً ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر میں زندگی کا مشکل ترین فیصلہ نہ کرتا تو شاید آج میں فیصل آباد کے کسی ہاسپٹل میں لیٹا ہوتا اور اپنی پراپرٹی بیچ کر ڈاکٹروں کو دے رہا ہوتا۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک لائف چینجر سٹوری، ایک زندگی بدل دینے والی کہانی۔ یہ کہانی ہے خواجہ صاحب کی۔ ایک صحیح وقت پر کیا گیا صحیح فیصلہ آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے، جیسے خواجہ صاحب کی زندگی بدلی، جو کہ ایک پریشانیوں میں گزرنے والے شخص کی کہانی ہے، لیکن اس وقت خواجہ صاحب اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھتے ہیں۔ تو جانیے خواجہ صاحب کی کہانی، ریئل اسٹیٹ ریئل سٹوری۔ السلام علیکم، میں ہوں حبیب الہی اور ریئل اسٹیٹ ریئل سٹوری میں آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں خواجہ صاحب کی کہانی۔ اس کہانی کا تعلق 2019 سے ہے۔ 2019 کے بعد خواجہ صاحب اکثر میرے آفس میں ملنے بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی فون بھی کر لیتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ان کی سٹوری میں اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں کہ جس طرح ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اسی طرح اور لوگوں کی زندگی میں بھی یہ خوشیاں آئیں۔ تو یہ ایک زندگی کو تبدیل کر دینے والی کہانی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں خواجہ صاحب کی کہانی۔ خواجہ صاحب کا تعلق فیصل آباد کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے والد صاحب کی ایک شاپ تھی، اسی شاپ کے اوپر ان کی رہائش تھی۔ وہ ہوم اسیسریز کا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے تھے جس سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ خواجہ صاحب کی عمر 22 سال ہوئی تو ان کے والد نے ان کی شادی کر دی۔ شادی کے فوراً بعد خواجہ صاحب نے سوچا کہ یہاں پہ وہ بہت مشکل سے اپنا اخراجات وغیرہ نکال پائیں گے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں۔ کسی دوست کے ذریعے وہ سعودیہ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے جاب کر لی اور ان کی گزر بسر اچھی ہونے لگی۔ کچھ پیسے وہ اپنے پاس وہاں سیو کر لیتے تھے اور کچھ رقم وہ والد صاحب کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہ ان کی جو 2 بہنیں تھیں ان کی شادی کر دیں۔ خواجہ صاحب کا بھائی کوئی نہیں تھا، صرف 2 بہنیں تھیں۔ اور خواجہ صاحب کبھی کبھی چھٹی پہ پاکستان بھی جاتے تھے، عید آتی یا کوئی اچھا ایونٹ آتا تو وہ پاکستان چلے جاتے کچھ دنوں کی چھٹیاں لے کے۔ اسی دوران میں اللہ نے ان کو 2 بچے دیے، ایک بیٹی اور بیٹا، اور جس سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ واپس جب وہ سعودی عرب آئے تو 8 سال ہو چکے تھے ان کو سعودی عرب میں آئے۔ اسی دوران ان کو فون آتا ہے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ والدہ ان کی کافی دیر پہلے انتقال کر چکی تھی۔ ابھی وہ چھوٹے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کے وہ فوری طور پہ سب کچھ کلوز کر کے پاکستان آئے۔ پاکستان آ کے اب ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، کیونکہ انہوں نے تمام عمر جاب کی تھی اور کاروبار کے بارے میں ان کو بالکل بھی معلومات نہیں تھی کہ یہ کیسے کیا جائے۔ مختلف لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ والد کا کاروبار شروع کیا، لیکن کچھ ایسے غلط فیصلے لیے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جس سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جو والد صاحب کی جمع پونجی تھی اس میں سے کافی زیادہ رقم وہ گنوا بیٹھے۔ بہت زیادہ دل برداشت ہو کہ انہوں نے دکان کو بند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کاروبار نہیں کروں گا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادیاں کر دیں۔ بیٹا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب پہ کراچی چلا گیا، بیٹی کی شادی گجرانوالہ میں کسی کاروباری فیملی میں ہو گئی، وہ وہاں چلے گئی۔ دونوں فیملیاں اپنی جگہ خوش تھیں، لیکن خواجہ صاحب اکیلے ہو چکے تھے۔ ڈپریشن اور ٹینشن میں مسلسل رہنے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اکثر شوٹ کر جاتا اور وہ مختلف بیماریوں کے شکار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان تھے۔ رقم اتنی زیادہ تھی نہیں۔ ان کی 2 بنیادی پریشانیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ اکیلے پن کا کیا کریں، اس کو کیسے دور کریں، اور دوسرا بڑھاپے میں ان کی گزر بسر کیسے ہوگی، کون ہوگا جو ان کا سہارا بنے گا، اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جس سے وہ بڑھاپا گزار سکے۔ تو وہ یہ باتیں انہوں نے اپنے کسی دوست سے شیئر کی۔ ان کے دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ ان کے پاس اچھی پراپرٹی ہے، وہ اس طرح کریں کہ یہاں پہ کوئی ایسا کاروبار کرے جس میں پیسہ نہ لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جو کہ پیسے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو اس دوست نے کہا کہ میں نے سنا ہے ریئل اسٹیٹ کا ایک کاروبار واحد کاروبار ہے جس میں آپ کچھ لگائے بغیر بہت کچھ کما سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس چیز کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے، تو بغیر تجربہ کے میں یہ کیسے کر لوں؟ انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس ذاتی پراپرٹی ہے، مختلف لوگوں سے رابطہ کریں جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے ٹریننگ لیں، وہاں سے سیکھیں اور کام شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا، وہاں سے ان کے پاس میرا نمبر آیا، ان کی مجھے کال آئی، خواجہ صاحب نے بتایا کہ وہ ان کے پاس بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ذاتی پراپرٹی ہے، آفس ہے، وہاں پہ وہ ریئل اسٹیٹ کا ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کتنا تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تجربہ بالکل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ میرے پاس میرے آفس میں تشریف لائیں تو بیٹھ کے اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خواجہ صاحب کال کر کے میرے آفس آ گئے۔ خواجہ صاحب کی عمر 55 سال تھی، وہ بیٹھے رہے۔ میں نے کہا جی بتائیے آپ آنے کا مقصد؟ انہوں نے کہا جی جیسے کہ میں نے کال پہ اوپر آپ کو بتایا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر میں آپ کا آفس کھولنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر میں کام کروں۔ تو میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کی عمر کھانے کی ہے، کمانے کی نہیں ہے، آپ اس عمر میں کمائی پہ نہ جائیں، آپ کے پاس کیا ایسٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک ذاتی وہی پراپرٹی ہے، والد صاحب کی پراپرٹی ہے، جو کہ والد صاحب نے مرنے سے پہلے میرے نام پہ کر دی تھی اور باقی لوگوں کو ان کا شیئر دے دیا تھا، تو وہ میری ذاتی پراپرٹی ہے۔ میں نے کہا وہ کتنے کی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی اس وقت کم از کم بھی اس کو بیچا جائے تو وہ 8 کروڑ کی بک سکتی ہے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کروڑ پتی ہو کر غریبی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا گزر بسر نہیں ہو رہا، میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ آپ تو کروڑ پتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ وہ تو ایک پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کے جو 2 مسائل ہیں وہ آپ کے 2 مسائل کا حل میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے 2 مسائل بتائے ہیں کہ ایک میں اکیلا ہوں اور دوسرا میرے بڑھاپے میں کیا بنے گا۔ یہ 2 مسائل کا حل میں آپ کو دوں گا، اور آپ کوئی ایسا بتائیں آپ کی کوئی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو۔ خواجہ صاحب نے کہا میری 2 خواہشیں تھیں جو پوری نہیں ہوئیں۔ ایک یہ تھی کہ میں دنیا گھوموں، میں سعودی عرب سے باہر کبھی نہیں جا سکا، سعودی عرب جاتا تھا واپس پاکستان آ جاتا تھا لیکن دنیا نہیں گھوم سکا۔ دوسری میری خواہش تھی کہ میں بڑے لوگوں کو ملوں۔ یہ میری 2 خواہشیں تھیں جو شاید ابھی پوری نہ ہو پائیں۔ میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کی یہ خواہشیں بھی پوری ہوں گی، بلکہ ایسی بہت سی خواہشیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اعتماد کے ساتھ ڈیسیجن لینا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک پلان بنا کے دیتا ہوں، اگر آپ نے وہ ڈیسیجن لے لیا تو میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آنے والی زندگی اتنی اچھی گزرے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ خواجہ جو کہ پریشان رہتا تھا اور ایک وہ خواجہ جو آج ہے، دونوں میں کتنا فرق ہوگا۔ میں نے کہا خواجہ صاحب آپ کے مطابق آپ کا پلاٹ جو آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ 8 کروڑ میں آسانی سے بک جائے گی، تو میں 8 کروڑ کے اوپر آپ کو پلان بنا کے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ پراپرٹی کو بیچیں۔ پراپرٹی بیچنے کے بعد 1 کروڑ روپے میں آپ کو سفاری ہوم میں ایک 5 مرلے کا سنگل سٹوری گھر لے کے دوں گا، جس کی ویلیو ویسے تو 70 لاکھ روپے ہے، لیکن ایکسٹرا لینڈ اور ایک اچھی لوکیشن کے اوپر آپ کو یہ 75-80 کے درمیان مل جائے گا، اور اس کے اوپر 20 سے 25 لاکھ روپیہ لگا کے مکمل ہر چیز نیا اس میں فرنیچر ڈال کے فرنشڈ کریں گے ہم اس کو۔ 1 کروڑ روپے میں فرنشڈ نیا گھر ود فرنیچر ہر چیز کے آپ کو تیار مل جائے گا۔ پیچھے جو باقی بچے اس میں سے 5 کروڑ روپے میں ایک 5 مرلے کا کمرشل پلازا میں آپ کے لے کے دوں گا، جس میں اوپر فرنشڈ اپارٹمنٹ ہیں، اور اس کا رینٹ اس وقت جو آ رہا ہے وہ 3 لاکھ روپیہ پر ماہ آ رہا ہے۔ فرنشڈ اپارٹمنٹ ہیں، رینٹ پہ لگے ہوئے ہیں، نیچے شاپ ہیں رینٹ پہ لگی ہوئی ہیں، تو 3 لاکھ روپیہ ماہانہ آپ کو اس کا رینٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد 50 لاکھ روپے میں ایک آپ کے استعمال کے لیے ہم اچھے برانڈ کی کار لیں گے۔ 50 لاکھ روپیہ آپ کا بینک میں سیو کریں گے تاکہ جب آپ کو ان کیس آف ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پیسے نکلوا کے استعمال کر سکیں۔ باقی جو 1 کروڑ روپیہ بچا اس میں 50 لاکھ روپے میں آپ کو گلبرگ میں کنال کی ایک فائل لے کے دے رہا ہوں، جس کی پرائس آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کے نام کے اوپر فائل ہوگی، 1 کنال کی فائل ہوگی، اس میں کچھ تھوڑی سی تقریباً 15 لاکھ روپیہ ریمیننگ انسٹالمنٹ رہیں گی، جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے پے کرنی ہے۔
और इसके अलावा 50 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि रेंट पे लगा हुआ है, फर्निश्ड है, गुलबर्ग में 50,000 रुपये रेंट उसका आ रहा है, वो मैं आपको लेके दूंगा। तो इस तरह टोटल आपका 8 करोड़ का ये बजट बनता है। इससे आपको माहाना जो पैसे आएंगे वो 3.5 लाख रुपया माहाना आपको इससे आना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जाएगी। आपका कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी फ़ाइल की जो प्राइस है अगले 3 से 4 साल में डबल होने के इम्कान आते हैं। जो भी आपने 50 लाख की फ़ाइल ली है, अगले 3 साल या 4 साल के अंदर अंदर इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। इसी तरह आपको रेंट की मद में जो पैसे आना शुरू हुए हैं 3.5 लाख रुपया, इसी में से कुछ रकम जो है आप उसकी पेमेंट करते जाएंगे इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, जो कि माइनर सी इंस्टॉलमेंट है वो आप देंगे, और बाकी रकम आप माहाना अपने अखराजात के लिए रखेंगे। उनको मैंने कहा कि आप तन्हाई दूर करने के लिए और अच्छे लोगों से मिलने के लिए, वो लोग जिनको आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप इन लोगों को मिले, उनको साथ आप एंजॉय करें। आप गोल्फ़ क्लब की मेंबरशिप लें। गोल्फ़ क्लब की मेंबरशिप लेने के बाद भी ख्वाजा साहब के पास जो माहाना इनकम थी वो एक हैंडसम अमाउंट जो थी वो बच जाती थी। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि देख लें, बहुत बड़ा डिसीजन है मेरी ज़िंदगी का। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच के उसी शहर में प्रॉपर्टी क्यों ना ले लूँ। मैंने कहा आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, अगर आप वहीं पे प्रॉपर्टी लेंगे आपके जानने वाले, आपके दोस्तों अहबाब की वजह से आप और ज़्यादा परेशान होंगे। वो आपको कहेंगे कि आपने क्या कर दिया, आपने ये गलत फ़ैसला किया। तो आप उन लोगों से दूर हट जाएं, आप उन लोगों से निकल आएँ, आप एक नए माहौल में आ जाएं जहाँ पे आपको जानने वाला कोई ना हो और आपके फ़ैसले के ऊपर इतराज़ करने वाला कोई ना हो। आपके रिश्तेदार, दोस्तों अहबाब, वहाँ कोई पुराना ऐसा ना हो जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि मुश्किल हालात में उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपका साथ नहीं दिया। तो अब आप क्या तवक्को रखते हैं कि ऐसे हालात में वो आपको डिस्करेज करेंगे, आपका मॉरल और डाउन करेंगे। तो बेहतर है कि आप वहाँ से शिफ्ट होके बहरिया में आ जाएं। यहाँ का माहौल बिल्कुल एक नई दुनिया का माहौल है, यहाँ पे आप बहुत खुश रहेंगे। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ज़िंदगी का सबसे मुश्किल भी मेरा फ़ैसला है, इससे ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन मैं ये फ़ैसला करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप मेरी प्रॉपर्टी को बेचें। मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया और बहुत जल्द ही उसकी अच्छे ऑफ़र मिली और 8 करोड़ कुछ लाख के ऊपर वो प्रॉपर्टी बिक गई। बिकने के ऊपर उसी प्लान के मुताबिक सारा कुछ कर दिया गया और 2019 में ये सारा प्लान मुकम्मल हो गया। अब ख्वाजा साहब की ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजर रही है। उनके रिश्तेदारों में भी कुछ लोग मिलने उनको आ जाते हैं, क्योंकि अब ख्वाजा साहब के पास इतने पैसे हैं कि वो दोस्तों को, रिश्तेदारों को अच्छा इंटरटेन कर लेते हैं। और वो सुबह जाके रोज़ाना हर दूसरे दिन गोल्फ़ के लिए भी जाते हैं। वहाँ उनके बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ उनके दोस्ती बन गई है, जिनको वो बहुत एंजॉय करते हैं। और पिछले 2 सालों में उन्होंने बैरून मुल्क 8 विज़िट किए हैं। किसी टूर ऑपरेटर के साथ उन्होंने राब्ते में हैं और उनको एक पेमेंट कर देते हैं। वो टूर ऑपरेटर्स जब लोगों का टूर लेके जाते हैं तो साथ ख्वाजा साहब भी चले जाते हैं। वहाँ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दोस्त बना लिए और ख्वाजा साहब इतने ज़्यादा खुश हैं, वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी खुशी दिदनी होती है। वो कहते हैं अगर मैं ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला ना करता तो शायद आज मैं फैसलाबाद के किसी हॉस्पिटल में लेटा होता और अपनी प्रॉपर्टी बेचकर डॉक्टरों को दे रहा होता। तो वो शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने कहा मैं समझता हूँ कि आपका जो फ़ायदा हुआ, आपकी जो ज़िंदगी बदली, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है और मैं इसीलिए ये शेयर कर रहा हूँ ताकि और जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहे वो इससे फ़ायदा उठाए। तो ये एक ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे।